اسما رضی اللہ عنہ کی ماں آئیں اور وہ مشرک تھیں، مکے میں قیام تھا ان کا، بیٹی اسما مدینے میں تھیں، تو وہ مکے سے مدینہ بیٹی کے گھر آئیں، ماں کو دیکھ کر کے پریشان، اسما کو پریشانی ہوئی کہ مشرک ماں گھر میں آ گئی، کیا کروں میں، گھر میں بیٹھا ہوں یا نہ بیٹھا ہوں، کیوں گھر میں بیٹھا ہوں یا نہ بیٹھا ہوں، یہ پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ شاید آیت نازل ہو چکی تھی، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، تو پریشانی تھی کہ یہ ناپاک ہے، میں کہیں گھر میں بیٹھا ہوں تو گھر ناپاک ہو جائے، بستر پر بیٹھا ہوں تو بستر ناپاک ہو جائے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پہنچی اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ مشرک ہے، وہ کچھ امید لے کر کے آئی ہے کہ میں بیٹی کے گھر سے کچھ تحفہ لے کر کے آؤں گی، کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں سلی امکی، وہ مشرک ہے تو کیا ہوا، وہ تمہاری ماں ہے، سلی امکی، وہ تمہاری ماں ہے، ایک ماں کے ساتھ کیا صلہ رحمی ہونی چاہیے، جاؤ کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا مقصد وجود بتایا ہے کہ مسلمانوں کو کس خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو مسلمانوں کا وجود عام انسانوں کے مانند نہیں، تمہارا خاص کام ہے۔ وہ کیا خاص کام ہے؟ کنتم خیر امہ، خطاب مسلمانوں سے ہے اور سارے مسلمانوں سے ہے، تو سارے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تمہارا وجود کس کام کے لیے ہے؟ اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ یعنی ایک مسلمان کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی کہ میں کیسے اچھا بن جاؤں، میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں، میں کیسے جنت میں چلا جاؤں۔ ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان کیسے جہنم سے بچ جائیں، اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان کیسے جہنم سے بچ جائیں۔ یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ جب لوگوں کو برائی سے روکا جائے گا اور وہ برائی سے رکیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کہ جہنم تو برے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جب اچھی باتوں کا حکم دیا جائے گا اور وہ اچھائی کو اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، کہ جنت اچھے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کا کام اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ کیسے؟ طریقہ بتایا،
امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے سے اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ اچھی باتیں تو بہت ساری ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، حلال کمائی کھاؤ، بہت ساری باتیں اچھی ہیں۔ تو ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ سب سے ٹاپ پر کیا ہے؟ اگر لوگ مشورے کے لیے بیٹھیں کہ آؤ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے، کسی کی رائے کچھ ہو، کسی کی رائے کچھ ہو، اختلاف ہو جائے، جیسے سارے مسائل میں اختلاف ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے خود ہی متعین کر دیا کہ سب سے اچھی بات کیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھا کام کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود اچھا کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ایک مسلمان کا سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو بلانا کہ آؤ اللہ کا درشن کر لو جیسا کہ مندروں میں ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ تو پھر دنیا میں اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا۔ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ آخر دین اسلام کی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دین کو پسند کرتا ہے؟ اور دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی جس کی وجہ سے اللہ اسے پسند کرتا ہے توحید ہے۔ اور دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے۔ کوئی اور عبادت کے قابل کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے خالق و کل شیء، اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اور جان لو اللہ تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ مخلوق، جیسے تم مخلوق وہ بھی مخلوق، تم میں ان میں کیا فرق ہے؟ تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، تم بھی محتاج وہ بھی محتاج، تو اپنے جیسے مخلوق کی عبادت کر کے کیا پاؤ گے؟
ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تو اللہ کے بندے ہیں جیسے تم ہو. تو اپنی جیسے مخلوق کی عبادت کر کے کیا پاؤ گے؟ تم بھی محتاج، وہ بھی محتاج، بلکہ وہ تم سے زیادہ محتاج ہے، بلکہ وہ تم سے زیادہ محتاج ہے. اگر تم قبر پرستی میں مبتلا ہو تو ذرا سوچو کہ جس قبر پر تم جاتے ہو وہاں جا کر اس کو دفن کیا کس نے؟ وہاں پہنچا کیسے؟ تم نے کندھا دیا، جا کر وہاں لے گئے، قبر کھودی، دفن کیا. تو تم محتاج یا وہ محتاج؟ تم نے اس کو سہارا دیا اور وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں چلے گئے تم ان کی بات نہیں سنا، تم ان کو نہیں سنا سکتے اور نہ وہ تمہاری سنتے ہیں. اور اگر کسی ڈھانچے کی عبادت کرتے ہو تو ذرا سوچو، اتعبدون ما تنحتون. کیا بہترین انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں اتعبدون ما تنحتون. کیا آپ پوجا کرتے ہیں اس کی جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں؟ اس میں جان کہاں سے آ گئی؟ اس میں جان کہاں سے آ گئی؟ الہم ارجل یمشون بہا، الہم ارجل یمشون بہا. تو نے پیر تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں، مگر اس پیر میں چلنے کی طاقت کون دے گا؟ کہو ذرا 2 قدم آگے پیچھے ہو لے. تو نے ہاتھ تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں، مگر اس میں پکڑنے کی طاقت کون دے گا؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا اس کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑے؟ تو نے آنکھیں تو بڑی بڑی بنا دی ہیں، مگر ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کون دے گا؟ تو نے کان تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں، مگر کان میں سننے کی طاقت کون دے گا؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا اس کے پاس کان ہے جس سے سنے؟ یہ سب کچھ نہیں، تو اس کی عبادت کر کے کیا ملے گا؟ اور سن لو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ولو اجتمعوا له، سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی. ساری دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو ایک بڑے میدان میں جمع کر لو اور کہو سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کر دیں. لن یخلقوا، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. ارے مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی بنانا تو دور کی بات، تم جو چڑھاوے چڑھاتے ہو اس کو کھاتا کون ہے؟ جا کر دیکھو. چوہے، بلی، مکھی. اللہ تعالیٰ معمولی مکھی کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان سے چھین کر بھاگے. لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اپنے چڑھاوے کو مکھی سے نہیں بچا سکتے. تم کو کیا دیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کیا کتنا ہی کمزور عقل ہے وہ انسان جو اس سے مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہے ہی. یہی ہے توحید کی فہمائش. توحید کو کیسے سمجھایا جائے یہ انبیاء کا انداز رہا ہے، اور اسی کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، غیر اللہ کی عبادت چھوڑو. اور یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ. آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں.
تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو نجات مل جائے گی؟ نہیں. ارے توحید پر قائم ہے نجات نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. اب کام پورا ہوا. الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. اب کام پورا ہوا. کیوں میں لوگوں کو بلاؤں؟ مجھ کو لوگوں سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ الیہ مآب، لوٹ کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ پوچھے گا کہ میں نے جو کام تیرے حوالے کیا تھا وہ کام کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھ کو تو یہ دعوت دینی ہی ہے، کوئی مانے نہ مانے، میں تو یہ کروں گا ہی. اور یہی کام اس امت کے حوالے کیا، امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ. علی بصیرۃ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے. یہ کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص کرے جو میرا فالوور ہو، جو میرا اتباع کر رہا ہوں. تو رسول کا متبع کون؟ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، سب رسول کے فالوور، سب رسول کا اتباع کرنے والے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک جانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، مگر مجھ سے اتباع نہیں ہو سکے گا، میں اتباع نہیں کر سکتا، اس کا ایمان برباد، اس کا عمل برباد. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو. اگر تو نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا، تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد. اگر تو نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا، تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد. کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کا نافرمان، اس کا ٹھکانہ جہنم. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، سب کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا. سب کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا. دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا دو طرح کا ہے. ایک تو مسلمانوں کو دین کی دعوت دینا اور غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینا. مسلمانوں کو دعوت دینا کس بات کی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. یہ مسلمانوں کو دعوت کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. کہتے ہو میں مسلمان ہوں، نماز ہی نہیں پڑھتے. کہتے ہو میں مسلمان ہوں، روزہ ہی نہیں رکھتے. کہتے ہو میں مسلمان ہوں، زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے. کیسے مسلمان ہو؟ کہتے ہو میں مسلمان ہوں، چوری بھی کرتے ہو، زنا بھی کرتے ہو. کیسے مسلمان ہو؟ جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر حکم کو اپناؤ. یہ مسلمانوں کو دعوت. غیر مسلموں کو کس کی دعوت؟ غیر مسلموں کی دعوت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے تھے سب کو پیدا کیا. یعنی شرک چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو. یہ کس کو؟ غیر مسلموں کو دعوت.
اللہ کے فضل و کرم سے پہلا کام غیر مسلمانوں کو دین کی دعوت کا تو بہت حد تک مسلمان انجام دے رہا ہے بھائی. مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ مسلمانوں کے لیے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے مسلمان، عید کا خطبہ مسلمانوں کے لیے، اصلاح امت کانفرنس کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے. تو مسلمانوں میں تو بہت حد تک الحمدللہ کام ہو رہا ہے، مگر کام نہیں ہو رہا ہے تو کون سا؟ غیر مسلموں میں دین کی دعوت کا کام وہ نہیں ہو رہا ہے. غیر مسلموں میں کیوں نہیں کام ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے آخرکار؟ سب سے پہلی بات تو اس میں ہے کہ بہت سارے علماء کو اس بات کا شعور نہیں کہ غیر مسلموں میں بھی دین کی دعوت دی جائے. کیوں اس کا شعور نہیں؟ ہم نے نظریہ بنا رکھا ہے کہ مسلم ہمارے بھائی، غیر مسلم غیر. ہم نے اپنے بھائی کی اصلاح کر لی، ہمارا کام ہو گیا. تو یہ نظریہ کہ مسلم ہمارے بھائی، غیر مسلم غیر، یہ نظریہ بڑا ہی خراب ہے. یہ نظریہ مسلمانوں کے درمیان داخل نہ ہونے پائے. یہ نظریہ کہ غیر مسلم غیر ہے مسلمانوں کے اندر نہ آنے پائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب کرتے تھے مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے. جب بھی خطاب کرتے تھے مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے. کیسے بتاتے تھے بھائی؟ خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ان 3 آیتوں میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کریے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا. وہ ذات کون؟ آدم. سارے انسان آدم کی اولاد. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. تو مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد. آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے. یعنی یوں کہیے کہ ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے. ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. یہ جملہ کہ یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا بہت سارے علماء کو کھٹکتا ہے. بہت سارے علماء کو کھٹکتا ہے. وہ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی وجہ سے رشتہ ختم نہیں ہوتا؟ ہم تو دیکھتے ہیں قرآن میں کہ ختم ہو جاتا ہے. پڑھیے قرآن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے فریاد کی. نوح علیہ السلام نے فریاد کی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق. اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان کا اور تیرا وعدہ سچا. تو نے کہا تھا میں تم کو تیرے اہل کو بچا لوں گا، یہ تو میرا بیٹا ہی ڈوب رہا ہے. تو جواب ملا قال یا نوح انہ لیس من اہلک. نوح وہ تیرے خاندان کا نہیں. تو دیکھیے خاندان سے باہر کر دیا نا، اس لیے کہ وہ کافر تھا. تو کیا یہ سمجھ صحیح ہے کہ اس کو خاندان سے باہر کر دیا گیا؟ نہیں. کیوں سمجھ صحیح نہیں؟ اس وجہ سے کہ یہی بیٹا جو ڈوبا، اسی بیٹے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
वनादा नूहो निब्नहु, नूह ने अपने बेटे को पुकारा। वनादा नूहो निब्नहु, नूह ने अपने बेटे को पुकारा। जब अल्लाह ताला उस काफिर बेटे को बेटा करा, उस वक्त काफिर था या मुस्लिम था? काफिर ही था, मगर करा इब्न, अपने बेटे को पुकारा। और नूह अलैहिस्सलाम ने उस बेटे को कैसे पुकारा? या बोनई यरकम माना, मेरे प्यारे बेटे आ मेरे साथ सवार हो जा, मेरे प्यारे बेटे आ मेरे साथ सवार हो जा। तो अल्लाह ताला उस काफिर बेटे को बेटा करा नूह का। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, काफिर बेटे को बेटा करें, फिर अलग कैसे हो गया खानदान से? तो फिर इस आयत का क्या मतलब है? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे खानदान से नहीं। इस आयत का मतलब लफ्ज़ अहल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये मुश्तरक है दो मानों के दरमियान। एक तो ख़ानदान के माने में, और एक माना आता है अहलियत, सलाहियत के माने में, सलाहियत के माने में। और यहाँ ख़ानदान मुराद नहीं है, यहाँ सलाहियत मुराद है, यहाँ सलाहियत मुराद है। सलाहियत के माने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत की अलामत, तो आपने कहा इज़ा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर साह, इज़ा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर साह। जब मुआमला ना अहलों के हवाले किया जाए, काम ऐसे शख्स के हवाले किया जाए जो काम की सलाहियत नहीं रखता, फंतज़िर साह, क़यामत का इंतज़ार करो, अब क़यामत आ गई है। तो यहाँ सलाहियत के माने में, ख़ानदान के माने में नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा जाए कि ख़ानदान छोड़कर दूसरों को दोगे तो नहीं क़यामत आ गई, नहीं, यही माना यहाँ पर है। सलाहियत का माना है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो आपकी सिफारिश के काबिल नहीं, उसमें सलाहियत नहीं कि आपकी सिफारिश की जाए, आपकी सिफारिश उसके हक़ में हो। क्या दलील कि यहाँ सलाहियत ही का माना है? आगे का जुमला इन्नहु अमलुन गैर सालिह, उसका अमल सही नहीं है, वो तो कुफ्र कर रहा है, इसलिए इसके बारे में आपकी सिफारिश नहीं चलेगी। तो ख़ानदान ख़त्म होता नहीं। अल्लाह ताला कहता है वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप मुशरिक हों और तुमको भी शिरक पर मजबूर करें, फला तुतिअहुमा, तो इसमें उनकी बात मत मानो, तो इसमें उनकी बात मत मानो। व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, मगर दुनिया के मामले में उनके साथ अच्छा सलूक करो, मगर दुनिया के मामले में उनके साथ अच्छा सलूक। क्यों अच्छा सलूक करें? वो तो काफिर है, वो तो मुशरिक है। काफिर है तो क्या हुआ, मुशरिक है तो क्या हुआ, माँ माँ ही, बाप बाप ही रहेगा, माँ माँ ही रहेगी, भाई भाई ही रहेगा। इस्लाम और कुफ्र की वजह से रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। तो क्या काफिर होने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ अच्छा मामला करवाया है? जी हाँ। रिश्ते का लिहाज रखवाया है? हाँ। कैसे? दलील क्या? दलील चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु आकर ख़बर देते हैं माता अम्मुका ज़ाल, आपका गुमराह चचा मर गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इज़हब फ़वारे अबाक, जाओ अपने बाप को दफन करो, जाओ अपने बाप को दफन करो। यहाँ कुछ लोग काफिर की बेइज्जती की जानी चाहिए, इसलिए लफ्ज़ दफन को इस्तेमाल नहीं करते, कहते जाओ उसको मिट्टी में डाल दो। नहीं भाई नहीं, इंसानियत का एहतराम होगा, कुफ्र अपनी जगह, शिर्क अपनी जगह, इंसानियत का एहतराम होगा, रिश्ते का एहतराम होगा। तो जाओ अपने बाप को दफन करके आओ। कहते मातम, वो तो मुशरिक है, अल्लाह के रसूल वो तो मुशरिक है। तो आपने कहा जाओ मैं जो कहता हूँ सुनो, जाओ दफन करके आओ। गए दफन करके आए, आपने कहा जाओ गुस्ल कर लो। रिश्ता कायम, तुम क्या इज्जत दे सकते हो, दो अपने बाप को। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ आई और वो मुशरिक थी, मक्के में क़याम था उनका, बेटी अस्मा मदीने में थी, तो वो मक्के से मदीना बेटी के घर आई। घर आई, माँ को देख कर के परेशान,
اسما کو پریشانی ہوئی کہ مشرک ماں گھر میں آ گئی، کیا کروں میں، گھر میں بیٹھا ہوں یا نہ بیٹھا ہوں، کیوں گھر میں بیٹھا ہوں یا نہ بیٹھا ہوں، یہ پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ شاید آیت نازل ہو چکی تھی، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، تو پریشانی تھی کہ یہ ناپاک ہے، میں کہیں گھر میں بیٹھا ہوں تو گھر ناپاک ہو جائے، بستر پر بیٹھا ہوں تو بستر ناپاک ہو جائے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پہنچی اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ مشرک ہے، وہ کچھ امید لے کر کے آئی ہے کہ میں بیٹی کے گھر سے کچھ تحفہ لے کر کے آؤں گی، کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں سلی امکی، وہ مشرک ہے تو کیا ہوا، وہ تمہاری ماں ہے، سلی امکی، وہ تمہاری ماں ہے، ایک ماں کے ساتھ کیا صلہ رحمی ہونی چاہیے، جاؤ کرو۔ تو بھائی یہ اسلام اور کفر کی وجہ سے خونی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر انسان بھائی بھائی، ہر انسان بھائی بھائی، اس جملے کو بھی بہت سارے لوگ سننے کو تیار نہیں۔ کیوں بھائی سننے کو تیار نہیں؟ کہتے کیسی بات ہے، آپ نعرہ دیتے ہیں ہر انسان بھائی بھائی، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے مسلم مسلم بھائی بھائی، کہاں بھائی؟ کہتے پڑھیے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، قرآن میں کیا ہے کہا پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، انما حصر کے لیے آتا ہے، اور حصر کا مطلب ہوگا کہ مومن ہی مومن کا بھائی، دوسرا نہیں۔ اور کہتے ہیں یہی بات تو حدیث میں بھی ہے، یہی بات تو حدیث میں بھی ہے، کیا ہے بھائی حدیث میں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، الف لام جب مبتدا پر داخل ہو تو حصر کا معنی دیتا ہے، تو مطلب ہوا مسلم ہی مسلم کا بھائی، تو کیسی بات کہتے ہیں ہر انسان بھائی بھائی؟ ارے بھائی انما ہمیشہ حصر ہی کے لیے نہیں آتا، انما تخصیص کے لیے بھی آتا ہے، الف لام مبتدا پر داخل ہو تو اختصاص کا معنی دیتا ہے، یعنی مسلم مسلم کا خصوصی بھائی، مسلم مسلم کا خصوصی بھائی، اور رہا مسلم غیر مسلم کے ساتھ انسانی بھائی، ہر انسان بھائی بھائی، اور مسلم مسلم کا خصوصی بھائی، یعنی یوں کہیے کہ اخوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اسلامی اخوت اور ایک انسانی اخوت، اسلامی اخوت اور انسانی اخوت، مسلم مسلم بھائی بھائی یہ اسلامی اخوت، ہر انسان بھائی بھائی یہ انسانی اخوت۔ یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ اس تقسیم کے لیے دلیل ہے؟ جی ہاں دلیل ہے، کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرک شرک سے توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی، تمہارے یہ دینی بھائی یعنی اسلامی بھائی، اور اگر یہ شرک سے توبہ نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، تو انسانی بھائی تو اپنی جگہ قائم۔ اچھا اس تقسیم پر کوئی حکم میں فرق ہوتا ہے؟ ہاں جی ہاں فرق ہوتا ہے، اسلامی بھائی کے حقوق کچھ اور ہیں، انسانی بھائی کے حقوق کچھ اور ہیں۔ مثلا کہا حق المسلم علی المسلم ستن، بعض خمس، کہ ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر 5 حق ہے، ایک روایت کے مطابق 6 حق ہیں، مگر انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کو جینے کا حق ہے۔ تو احکام میں 2 فرق بتا دیتا ہوں، خاص کر میراث اسلام کی بنیاد پر جاری ہوگی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا، کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا، باپ کافر بیٹا مسلم کسی کا انتقال ہوتا ہے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے نکاح کے لیے اسلامی اخوت کی ضرورت ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورت سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، تم اپنی کسی عورت کا نکاح کسی مشرک مرد سے مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لیں۔ تو یہ اسلامی اخوت کی بنیاد پر۔ انسانی اخوت کی بنیاد پر کیا ہوگا؟
انسانیت کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کو جینے کا حق دیا ہے. کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا. ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جینے کا حق دیا ہے. کسی انسان کو محض کفر اور شرک کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا. کسی انسان کو محض کفر اور شرک کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا. اس جملے پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے. کیسی بات کرتے ہیں کہ شرک کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جب حرمت کے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم مشرکوں کو قتل کرو، ختم کرو جہاں کہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر راستے کے نکڑ پر بیٹھ جاؤ، جہاں کہیں سے وہ نکلتے نظر آئے مارو. تو دیکھیے مشرک کو جینے کا حق نہیں دیا گیا. کیسی بات کرتے کہ مشرک کو جینے کا حق ہے؟ تو کہا اس آیت سے یہ سمجھنا کہ مشرک کو جینے کا حق نہیں صحیح ہے نہیں. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ اس کا آیت کا مطلب یہاں وہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے. اس آیت سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. رہے وہ غیر مسلم جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ان کے لیے حکم نہیں ہے، ان کو جینے کا حق ہے. کیا دلیل؟ کیا دلیل؟ دلیل اسی کے بعد کی آیت، اسی کے بعد کی آیت. کیا بھائی؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو. حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی باتیں سن لے، اللہ کا پیغام وہ سن لے. اچھا دین تو نے اس کو سمجھا دیا مگر اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا کرو گے؟ اب کہو گے دین تو تمہیں سمجھ میں آ گیا، اب اسلام قبول کرتے ہو یا مار دوں؟ اب اسلام قبول کرتے ہو یا مار دوں؟ نہیں نہیں نہیں، اس کو جینے کا حق ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ دین تو سمجھ میں آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کہا ثم ابلغہ ما منہ، دین سمجھانے کے بعد اس کو ایسے محفوظ مقام پر پہنچا دو جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ دین سمجھانے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو ایسے مقام پر پہنچاؤ جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. بلکہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں وہ بھی اگر صلح کی پیشکش کریں کہ بھئی اب ہم لڑنا نہیں چاہتے، اب ہم کو صلح کے ساتھ رہنا چاہیے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے جنگ کرتے رہیں. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر وہ صلح کے لیے تیار ہوں تو تم بھی صلح کو قبول کر لو، اللہ پر اعتماد رکھو. یہ مت کہو یہ تو اس وقت کی بات ہے جبکہ مسلم ملک کا غیر مسلم سے قتال ہو رہا ہو، جنگ ہو رہی ہو، وہ اس کی بات ہے. پھر بھی ہم بس چونکہ آیت آ گئی ہے ضمناً ہم یہ بتا رہے ہیں، ورنہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس طرح کی بات نہیں. ورنہ یہاں مسلم ملک الگ نہیں، غیر مسلم الگ نہیں، یہ تو جمہوری ملک ہے جس میں سارے مسلم غیر مسلم کے حقوق یکساں دیے گئے ہیں کہ تم کو بھی جینے کا حق، تم کو بھی جینے کا حق، تمہارے لیے بھی انصاف، تمہارے لیے بھی انصاف. تو یہاں کے لیے بات نہیں ہے. مگر یہ بہت سارے مسلمان یہاں پڑے ہوئے ہیں جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو جینے کا حق نہیں. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خبردار اس طرح کی بات نہ ہونے پائے، کہ خبردار اس طرح کی بات نہ ہونے پائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل
معاہدن لم یرح رائحۃ الجنت وإن ريحها لتجوز وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما کہ جو شخص ایسے شخص کو قتل کرے گا اس کا معاہدہ ہے، اور ہم یہاں رہنے والے سارے باشندے ایک حکومت کے تحت گویا کہ معاہدے کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، تو ایسے میں کسی غیر مسلم کو قتل کرنا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس کسی نے ایسے شخص کو قتل کیا جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو کتنا غلط کام کر رہے ہیں وہ مسلمان جو اپنے انسانی بھائی کو، جن کے ساتھ اس کو امن کا یہ معاہدہ ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم تو یہاں سے چلے تھے کہ اسلام نے ہر انسان کو جینے کا حق دیا ہے، اسلام ہر انسان کو عقیدے کی آزادی دیتا ہے، اسلام ہر انسان کو عقیدے کی آزادی دیتا ہے۔ کیا دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے بتا دیا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا کہ اچھا کرو گے تو کیا ملے گا، برا کرو گے تو کیا پاؤ گے۔ اس کے بعد اختیار دے دیا کہ تمہاری مرضی، اس کے بعد اختیار دے دیا کہ اب تمہاری مرضی کیا چاہتے ہو۔ کیا دلیل؟ اس سب باتوں کے لیے کیا دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر کیسے اس کا وجود آیا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے اور ایک آزمائش سے گزارا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، پھر وہ پیدا ہوا، ثم جعلناه سميعا بصيرا، اس کو ہم نے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ انسان کو معلومات حاصل ہونے کا ذریعہ، اہم ذریعہ آنکھ اور کان ہے، آنکھ اور کان ہے، جو کچھ سنتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ معلومات جاتی کہاں ہیں؟ یہ معلومات جاتی ہیں دل کے پاس، یہ معلومات جاتی ہیں دل کے پاس۔ دل کا کام مانیٹرنگ کرنا ہے کہ یہ اچھا دیکھا یہ برا دیکھا، ان تمام باتوں میں کس کو ہم اپنائیں، یہ دل کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو آنکھ دی کان دی جس سے ان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اور کیا کیا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ یہ راستہ 2 طرح کا تھا، ایک راستہ شکر کا اور ایک راستہ کفر کا۔ شکر کا راستہ ایمان کا ہے، کفر کا راستہ شرک کا ہے۔ تو ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے اور دونوں کا انجام بتا دیا۔ کہا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اگر کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو پیر میں بیڑی ڈالی جائے گی، گلے میں بیڑی ڈالی جائے گی، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر تو نے شکر کا راستہ اختیار کرا تو نیک آدمی ہو، نیک آدمی ہو تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ ایسے مشروب پیش کیا جائے گا جس کا مزاج کافور کا، مزہ کافور کا ہوگا، اور جو یہ جنت میں چاہیں گے ساری چیزیں ملیں گی۔ یہ سب بتا دینے کے بعد کہا تم آزاد، اب تمہاری مرضی، تم شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو کرو، تم کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو کرو، ہم کسی پر مجبور نہیں کریں گے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مجبور نہیں کیا کہ تم کو کیا بننا ہے،
اور نہ رسول کو اس کی اجازت دی کہ تو آپ کسی کو ایمان پر مجبور کریں، اور نہ رسول کو اجازت دی کہ آپ کسی پر مجبور کریں، اور نہ رسول کی امت کو اس کی اجازت ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا کہ سب کو ایمان کی توفیق دے دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہیں چاہا. افانت تکرہ الناس، تو کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. نہیں، آپ کو بھی اس کا حق نہیں، آپ کو بھی اس کا حق نہیں. تو پھر کیا آپ کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ پھر آپ کو کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ آپ کا کام اسلام دوسروں تک پہنچا دینا ہے بس. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام واضح انداز میں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے بس. اور سختی سے روک دیا گیا، زبردستی کرنے سے سختی سے روکا. کہا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے ہیں کہ زبردستی کلمہ لوگوں سے پڑھاتے رہیں. خبردار نہیں، آپ کا کام بس تبلیغ کا کام ہے. اور یہی حال اور یہی کام سارے مسلمانوں کے حوالے ہے، اور یہی کام سارے مسلمانوں کے حوالے ہے. سارے مسلمان توحید کا پیغام کس کو دیں گے؟ مسلمانوں کو نہیں. مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر اصلاً یہ پیغام کس کو دیا جائے گا؟ غیر مسلم کو. اچھا، مسلمان کو توحید کا پیغام نہیں سنایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو سناتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہی تو توحید ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتا ہے اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیسے کہتے ہیں غیر مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا؟ بھائی مسلمان کو جو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ایمان کی تجدید کرتے رہو ہر دن یہ کہو، یا اس کا مطلب جس ایمان کو تو نے قبول کیا ہے اسی پر جم جاؤ، یہ مطلب؟ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، استقامت کی دعوت دینا ہے، استقامت کی دعوت دینا ہے. اسی کو قرآن کریم میں یوں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جم جاتے ہیں، ہم تو وہی کریں گے جو اللہ کہتا ہے، ہم تو وہی کہیں گے وہ جو اللہ کہتا ہے. یہ پکا مومن، اس کے لیے جنت کی بشارت، اس کے لیے جنت کی بشارت. تو یہ اصلاً توحید کی دعوت غیر مسلم کو دی جائے گی. تو کیا مسلمان کرتا ہے؟ نہیں، الا ماشاء اللہ نہیں کرتا ہے. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اب دوسری مجلس میں اس کا انشاءاللہ اب ختم ہو جائے گا. اس ٹاپک کو ہم پھر سے بیٹھیں گے. کچھ 15 منٹ کا وقفہ ہے یا کتنا؟ 10 منٹ یا 15 منٹ جو بھی وقفہ ہو، یہاں سے اعلان ہوگا. اس وقفے کے بعد ہم دوسرے موضوع کو انشاءاللہ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام میں ہمیں لگا دے، اور جو ہم میں سے جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.